اللہ الرحمن الرحیم الایمان بالبعث واجب۔ بعث کہتے ہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس پر ایمان لانا واجب ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ والبعث حق، یہ متن ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ حق ہے۔ والبعث بعث وهو ان يبعث الله تعالى الموتى من القبور بأن يجمع اجزاءهم الاصلیة ويعيد الارواح، یا ويعيد اگر واو کو استنافیہ بنایا جائے تو ويعيد الارواح، اور اگر اس کو عطف کیا جائے یجمع فعل پر تو ويعيد الارواح۔ ويعيد الارواح حق متن ہے، اس کا تعلق متن کے ساتھ۔ لقوله تعالی ثم انکم یوم القیامت تبعثون، وقوله تعالی قل يحييها الذي انشأها اول مرة الى غیر ذلك من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الاجساد۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ حق ہے، اس کے لیے شارح دلائل دیں گے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا حق ہے، جبکہ فلاسفہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس کو تو چھوڑو، فلاسفہ تو قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے، یہ دنیا، یہ زمینیں جو ہیں، یہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ازلی اور ابدی ہے، یہ فنا نہیں ہوں گے۔ تو فلاسفہ نے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا، کہتے ہیں کہ میت جو ہے وہ مٹی میں گل سڑ کر معدوم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جب معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا، اب بعینہ ہی اس معدوم کو، یہ جو میت ختم ہو گیا، اس کو دوبارہ وجود دینا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو والبعث حق، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا حق ہے۔ اب بعث کس کو کہتے ہیں تو آگے اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ والبعث، اور بعث وہ کیا ہے، کہتے ہیں وَهُوَ أَن يَبْعَثَ اللَّهُ تعالی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا الموتى، مردوں کو، من القبور، قبروں سے، بِأَن يَجْمَعَ أَجْزَاءَهُمُ الْأَصْلِيَّةَ، بَإِن صورت، با تصویریہ ہے، بَإِن صورت کہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اجزاءہم الاصلیۃ، ان کے اجزاء اصلیہ کو، ویعید الارواح، اور ارواح کو لوٹائے گا۔ اجزاء اصلیہ ابھی سے یاد رکھیں، یہ آگے اس پر تفصیلی بات آ رہی ہے۔ ایک ہے اجزاء اصلیہ اور ایک ہے اجزاء زائدہ، تو اس کو ابھی سے یاد کریں کیونکہ آگے پھر ان کا اعتراض آ رہے ہیں فلاسفہ کا، تو وہ اعتراض یہاں سے ہی دور ہو جائے گا۔ اجزاء اصلیہ، اس کو مختلف تعریفیں ہیں اجزاء اصلیہ کے۔ ایک یہ کہ اجزاء اصلیہ وہ ہے کہ روح کا اولاً جس کے ساتھ تعلق ہو، اجزاء اصلیہ وہ ہے جن کے ساتھ روح کا اولاً تعلق ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اجزاء اصلیہ وہ ہے جو منی سے پیدا کیا جائے، جو متولد من المنی ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اجزاء اصلیہ وہ ہے، اجزاء اصلیہ وہ مٹی ہے جس کو فرشتے نے منی کے ساتھ گند لیا ہو، وہ مٹی، اس مٹی کو اجزاء اصلیہ کہتے ہیں۔ ایک یہ کہ اجزاء اصلیہ وہ ہے جو عالم ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے پیدا ہو ذرات کی شکل میں، تو یہ ہے اجزاء اصلیہ۔ اور اجزاء زائدہ وہ ہے جو کھانے سے اور عمر کے لحاظ سے گھٹتے رہتے ہیں۔ دیکھو پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عمر کے حساب سے، غذا کے حساب سے بڑھتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں تو انسان کا جسم بڑھتا رہتا ہے، اور کبھی بیماری آ جاتی ہے تو گھٹ جاتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، تو کبھی اس کے جسم کے اجزاء بڑھتے ہیں اور کبھی گھٹتے ہیں۔ یہ ہے اجزاء زائدہ جو گھٹتے بڑھتے ہیں صحت اور مرض کے اعتبار سے۔ صحت ہو، عمر ہو تو انسان بڑھ جاتا ہے، انسان کے اجزاء بڑھ جاتے ہیں۔ پھر جب مریض ہو جاتا ہے،
بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے تو وہ اجزاء کم گھٹ جاتے ہیں. تو یہ ہے اجزائے زائدہ. تو کہتے ہیں بِأَن يَجْمَعَ بَإِن صورت کہ اللہ جمع کرے گا ان کے اجزائے اصلیہ کو، وَيُعِيدُ الْأَرْوَاحَ اور ارواح کو لوٹائے گا. حقٌ یہ متن ہے. تو کہتے ہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا بَإِن صورت کہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ان کے اجزائے اصلیہ کو، ارواح کو لوٹائے گا. تو کہتے ہیں حق یہ حق ہے لِقَوْلِهِ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ثم انکم پھر بے شک تم یوم القیامت قیامت کے دن تبعثون تم اٹھائے جاؤ گے. وقولہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے جو سورہ یاسین میں آتے قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کافر کہتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا وہی ذات انشأہا اول مرۃ جس نے پہلی بار اس کو پیدا کیا ہے، پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا ہے. الی غیر ذلک من النصوص القاطعۃ الناطقۃ بحشر الاجساد، شارح کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی قطعی نصوص ہے. قطعی نصوص یعنی جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہ ہو. اس کے علاوہ بھی اس نے تو دو دلیلیں دیں کہ اس کے علاوہ بھی قطعی نصوص ہے جو جسموں کے جمع کرنے پر ناطق ہے. ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى. ترجمہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے یہ نہ جانا کہ جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں ذرا نہیں تکا، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے. اسی طرح ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ. اے لوگو اگر تم قیامت کے روز یعنی دوبارہ زندہ ہونے سے شک میں ہو تو ہم نے تم کو مٹی سے بنایا پھر نطفے سے. تو یہ جو بعث ہے دوبارہ قبروں سے زندہ ہو جانا اللہ اٹھائیں گے، یہ قرآن مجید کی مختلف آیات سے ثابت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصحاب کہف کا قصہ ذکر کیا کہ 300 سال کی نیند کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. یاد رکھنا بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو اس میں علماء اہل سنت و جماعت کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ بعث یعنی دوبارہ زندگی کی کیفیت کیا ہوگی. تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اعادہ اور بعث کا معنی یہ ہے کہ فنا اور عدم کے بعد عالم کو دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا. فنا اور عدم کے بعد یعنی دنیا بالکل فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد عالم کو دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا. اور فنا اور عدم کو دوبارہ وجود عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اس آیت میں پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر استدلال فرمایا کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا مثل پہلی مرتبہ کے ممکن ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اجزائے بدنیہ منتشر اور متفرق تو ہو جاتے ہیں مگر بالکلیہ فنا نہیں ہوتے. پہلا تو یہ تھا کہ بالکلیہ فنا ہو جاتے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اجزائے متفرقہ کو جمع کر کے انسان کو پہلی حالت اور پہلی کیفیت اور پہلی صورت میں پیدا کر دے گا، جیسا کہ حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو احیاء موتیٰ کی کیفیت کے بارے میں قرآن مجید میں مذکور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حق تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ
रब्बि अरिनी कैफ तुह्यिल मौत, ए मेरे परवरदिगार मुझ को बतला दीजिए, मुझे दिखा दीजिए कि क़यामत के दिन आप किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करेंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको ये हुक्म दिया कि 4 परिंदों को ज़बह करके उनके अज्ज़ाए मुतफ़र्रिका को मुतफ़र्रिक पहाड़ों पर रख दो और फिर उनको आवाज़ दो, वो ज़िंदा होकर दौड़े चले आएंगे। और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को और उनकी सवारी के गधे को मौत दी गई। 100 साल तक इसी हालत में रहे। 100 साल के बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम ज़िंदा उठे। उनका जिस्म मुबारक तो सही सालिम था, मगर उनकी सवारी के गधे की हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो गई थी। अल्लाह ताला ने उनके सामने वो सब हड्डियाँ बदन के तरकीब के मुवाफिक जमा करके उसको ज़िंदा खड़ा कर दिया। देखो, गरज है कि अल्लाह ताला ने दोनों पैगम्बरों को इहयाए मौता की कैफियत मुशाहदा करा दी कि मुर्दे दोबारा इस तरह ज़िंदा किए जाएंगे। तो याद रखना, मुहक्किकीन का मसलक ये है कि हश्र व नशर का मसला तो क़त्ई है, जिस पर ईमान लाना वाजिब है। अल ईमानु बिल बअसी वाजिबुन, इस पर ईमान लाना वाजिब है। मुहक्किकीन का मसलक ये है कि हश्र व नशर का मसला तो क़त्ई है, जिस पर ईमान लाना वाजिब है, मगर शरीयत ने हश्र व नशर की कोई ख़ास कैफियत मुतय्यन नहीं की, इसलिए ये कैफियत ज़न्नी है, इसकी तफसील ज़न्नी है। बाकी हश्र नशर इस पर ईमान लाना वाजिब है, हाँ कैफियत वो ज़न्नी है। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।